السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان آخر کار مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ آج مذاکرات کی پہلی نشست ہو رہی ہے۔ اس وقت جس وقت یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ دونوں پارٹیوں کی جو کمیٹیاں ہیں ان کے درمیان وزیر اعظم نے حکومتی کمیٹی قائم کی، اس سے پہلے عمران خان نے پی ٹی آئی کی کمیٹی قائم کی۔ پی ٹی آئی کی 5 رکنی کمیٹی تھی، لیکن آج کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے 3 ممبران شریک ہوئے ہیں اور حکومت کے 7 ارکان شریک ہوئے ہیں۔ آپ اس میں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کتنی سنجیدہ ہے مذاکرات میں۔ اتنے دنوں سے سر کھا رہی تھی پی ٹی آئی، حکومت کے منت ترلے کر رہی تھی، ناک رگڑ رہی تھی کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، ہم تیار ہیں۔ لیکن آج جب حکومت نے بلایا کہ آ جاؤ مذاکرات کرتے ہیں، تو آج 5 میں سے 3 آئے ہیں، 2 ممبران غائب ہیں۔ تو مذاکرات بہرحال ہو رہے ہیں۔ کن نکات پر مذاکرات ہو رہے ہیں وہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن اس میں ایک امپارٹنٹ بات یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک تو نون لیگ کے اندر بھی بہت سارے لوگ خوش نہیں ہیں ان مذاکرات سے۔ خواجہ آصف نے تو بیان بھی داغ دیا ہے مذاکرات کے حوالے سے، مذاکرات کے خلاف۔ بلکہ خورشید شاہ سے ہماری ملاقات ہوئی تو خورشید شاہ نے بھی یہی بات کی کہ نون لیگ کے بہت سارے لوگ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہوں، اسی طرح ہی وہ معاملات چلانا چاہ رہے ہیں تاکہ ان کی بھی میڈیا میں بلے بلے ہوتی رہے اور معاملات جب پی ٹی آئی کی طرف سے طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے، بیان بازی کی جاتی ہے، بیان داغے جاتے ہیں حکومت کے خلاف، تو پھر یہ نون لیگ کے وہ ممبران جو ناخوش ہیں مذاکرات سے، وہ اسی لیے ناخوش ہیں کیونکہ وہ پی ٹی آئی کو جواب دے رہے ہوتے ہیں، میاں صاحبان کے سامنے سرخرو ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر کہا جا رہا ہے کہ میاں جاوید لطیف، خواجہ آصف سمیت جو بڑے میاں صاحب کے قریبی لوگ ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ پی ٹی آئی مذاکرات کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی راستہ دینا، پی ٹی آئی کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینا۔ تو نون لیگ کی قیادت یعنی میاں نواز شریف اسپیشلی اور مریم نواز نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ریلیف ملے، عمران خان کو کوئی ریلیف ملے۔ عمران خان کو تو ریلیف ملنا میرے خیال میں تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ 9 مئی کے ملزم ہیں۔ تو پی ٹی آئی 9 مئی کے ملزمان کو بھی رہا کرانا چاہ رہی ہے۔ پی ٹی آئی مذاکرات کرنے کا مطلب یہی ہے۔ پی ٹی آئی کو معیشت پر مذاکرات تو کر نہیں رہی۔ حکومت نے، اسی وزیر اعظم نے، میاں شہباز شریف نے پی ٹی آئی کو میثاق معیشت کی آفر کی تھی جب اپوزیشن لیڈر تھے، عمران خان وزیر اعظم تھے غالباً اس وقت، کہ بھئی آؤ میثاق معیشت کریں، لیکن پی ٹی آئی نے کبھی مذاکرات نہیں کیے۔ اب جب پی ٹی آئی پھنس چکی ہے برے طریقے سے، ہر طرف سے راستے بند ہیں، بیرونی جو مدد مل رہی تھی، فارن فنڈنگ ہو رہی تھی، وہ بھی کم ہو گئی ہے، رک گئی ہے یا بند ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے۔ جو عالمی قوتیں مدد کر رہی تھیں، سپورٹ کر رہی تھیں، انہوں نے بھی ابھی تک کچھ نہیں کیا، خان صاحب کو چھڑوا نہیں سکے۔ عدالتی محاذ پر ججز جو کر رہے تھے عمران خان کی سہولت کاری، پی ٹی آئی کی سہولت کاری، اب وہ بھی اسی طرح سہولت کاری نہیں کر پا رہے جس طرح پہلے کرتے تھے۔ تو ہر طرف سے جب راستے بند ہیں، اس وقت ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک جمود سا طاری ہے، کہیں سے ریلیف ملنے کی امید جب نہیں ہے۔ کانگریس کو بھی خطوط لکھ کر دیکھ لیے، آئی ایم ایف کو بھی خطوط لکھ کر دیکھ لیے، کانگریس میں قراردادیں پیش کر کے دیکھ لیے، پروپیگنڈا کر کے دیکھ لیا، اداروں پر حملے کر کے دیکھ لیے، اسلام آباد پر چڑھائی کر کے دیکھ لیے، احتجاج کر کے دیکھ لیے، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن جب تمام امیدوں پر پانی پھر چکا، اس کے بعد انہوں نے مذاکرات کی میز پر آئے ہیں، پاؤں پکڑ لیے ہیں حکومت کے، اور پھر ساتھ میں ایک طرف تحریک چلا رہی ہیں کہ سول نافرمانی کی تحریک، اور دوسری طرف پھر یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ بھئی
اوورسیز پاکستانیز کو خان صاحب کی اپیل ہے کہ وہ زر مبادلہ پاکستان نہ بھیجیں، اور پھر مذاکرات بھی کر رہے ہیں ساتھ میں۔ بھائی کوئی دین ایمان ہوتا ہے، یا آپ مذاکرات کریں یا آپ تحریک چلائیں جا کے سول نافرمانی کی تحریک کریں، اپیلیں اوورسیز کو، پھر مذاکرات کیوں کر رہے ہیں؟ کس چیز کے مذاکرات؟ تو بہرحال مذاکرات کی میز پر آئے ہیں، تو میں خبر آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ آج کے جو اس وقت اجلاس چل رہا ہے، حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں حکومت کے 7 اور پی ٹی آئی کے 3 ارکان اجلاس میں شریک ہیں۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے مذاکرات میں شرکت کے لیے تحریک انصاف کے 3 رہنما پارلیمنٹ ہاؤس پہنچے ہیں، جبکہ حکومت کی جانب سے عرفان صدیقی، علیم خان، اسحاق ڈار، نوید قمر، راجہ پرویز اشرف اور رانا ثناء اللہ بھی پہنچے ہیں۔ حکومت اتحاد اور تحریک انصاف کے مذاکرات کے پہلے دور کا ان کیمرہ اجلاس ہوگا، جس میں مذاکرات کا مقام اور ٹی او آرز طے کیے جائیں گے۔ یہ انیشل اجلاس ہے، اس میں ٹی او آرز طے کیے جائیں گے، اور پھر آئندہ کے لیے طے کیا جائے گا کہ یہ کہاں پہ مذاکرات ہوں گے، کس کمیٹی روم میں ہوں گے، پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں گے، اسپیکر کے چیمبر میں ہوں گے، آئینی ایک روم بنا ہوا ہے جس میں 18ویں ترمیم منظور ہوئی تھی، 5 نمبر روم کمیٹی روم، اس میں ہونے ہیں، کمیٹی نمبر 2 میں ہونے ہیں۔ یہ معاملات جگہ کا وینیو طے کیا جائے گا۔ اچھا، حکومتی کمیٹی میں اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان اور چودھری سالک بھی حکومتی کمیٹی میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی سے عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ اور صاحبزادہ حامد رضا بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ تاہم وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سلمان اکرم راجہ آج کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکراتی کمیٹی کے اجلاس میں پی ٹی آئی کی جانب سے اسد قیصر، حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس شریک ہوئے ہیں، جبکہ علی امین گنڈاپور صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب عدالت میں پیشی اور حامد خان بنگلہ دیش کے دورے کی وجہ سے مذاکرات کا حصہ نہیں ہوں گے۔ تو بھائی اگر ایک بنگلہ دیش میں ہے، ایک کی پیشی تھی، ایک نے صوبائی کابینہ کا اجلاس بلایا ہے، تو آج مذاکرات رکھے کیوں تھے؟ پھر آپ کوئی اور دن طے کر لیتے۔ جب آپ کے 3 کمیٹی کے ممبران نہیں ہیں، بلکہ 6 رکنی کمیٹی ہو گئی ہے، علامہ راجہ ناصر عباس بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سلمان اکرم راجہ بھی اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے اس حوالے سے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پورا رول ہے، مذاکرات میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے، سب کو پاکستان کا سوچنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، حکومت کے پاس آخری موقع ہے کہ حالات ٹھیک کرے۔ انہوں نے کہا جی مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے تو معلوم ہوگا کہ حکومت کی نیت کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کبھی نہیں کہیں گے کہ مجھے رہا کرو، وہ قانون کی بالادستی کی بات کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے صاحبزادہ حامد رضا نے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم بھی مذاکرات کے لیے کھلے دل سے جا رہے ہیں، لیکن اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے سیاسی اسیروں کی رہائی اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کو ہر معاملے میں اعتماد میں لیا جائے گا۔ سیاسی اسیروں کی رہائی میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی سر فہرست ہے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس میں مذاکرات متاثر ہوں۔ ماضی کو ایک طرف رکھ کر آگے بڑھیں گے۔ عرفان صدیقی جب پارلیمنٹ ہاؤس آئے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی اچھی توقعات کے ساتھ جا رہے ہیں، ہمارے پیش نظر پاکستان اور اس کی ترقی ہے، پاکستان کے عوام اور خوشحالی ہے۔ اچھے مقاصد اور اچھی نیت کے ساتھ ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے توقع رکھتے ہیں کہ مذاکرات کے اچھے نتائج نکلیں گے، دیکھیں گے کہ حکومت کی نیت کیسی ہے۔ عمر ایوب نے پی ٹی آئی کے عمر ایوب نے کہا کہ جی حکومت نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی ہے، ان سے مذاکرات ہوں گے۔ آج مذاکرات کا پہلا دور ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، حکومت کی نیت کیسی ہے، اور یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو یہ اب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم اب بڑی نیت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو ابھی مذاکرات شروع ہوئے، اور صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ سیاسی اسیر نہیں ہے، یہ کرمنل اسیر ہیں، انہوں نے جرائم کیے ہیں، انہوں نے حملے کیے ہیں پاک فوج پر، انہوں نے اداروں پر حملے کیے ہیں، جی ایچ کیو پر حملے کیے ہیں، وفاق پر حملے کیے ہیں، انہوں نے رینجرز کے اہلکار شہید کیے ہیں، انہوں نے پولیس اہلکار شہید کیے ہیں، انہوں نے انتشار پھیلایا ہے ملک میں،
انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس جلایا ہے، انہوں نے ISI کے دفتر پر حملے کیے ہیں، انہوں نے جناح ہاؤس جلایا ہے، تو آپ ان کو سیاسی اسیر کیسے کہہ سکتے ہیں صاحبزادہ صاحب؟ تو یہ سیاسی اسیر، اور پھر اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو سیاسی اسیر ہیں ان میں عمران خان کی رہائی سر فہرست ہے۔ تو بھائی عمران خان کی رہائی سر فہرست ہے تو پھر مذاکرات کا نتیجہ صفر ہی سمجھے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان مذاکرات میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی آشیرواد حاصل ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد حاصل ہے تو اس کے باوجود مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے بلکہ، کہ عمران خان کی رہائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ابھی ریسنٹلی 10 سال، 5 سال، 4 سال، 2 سال سزائیں ہو چکی ہیں 25 لوگوں کو 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث تھے۔ تو عمران خان تو 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ ہے، تو غریبوں کو سزا دی جائے گی، ورکروں کو سزا دی جائے گی، ماسٹر مائنڈ کو اس لیے سزا نہیں دی جائے گی کیونکہ وہ لیڈر ہے، وہ سربراہ ہے، وہ ماسٹر مائنڈ ہے۔ بھائی اصل کرمنل تو عمران خان ہے، اصل مجرم تو عمران خان ہے، تو ان کو سزا کیسے نہیں ہوگی اگر غریبوں کو، عام کارکنوں کو، غریب تو نہیں ہے، عام کارکنوں کو، چھوٹے لوگوں کو سزا دی جاتی ہے تو پھر بڑے آدمی کو کیوں نہیں؟ یہ سوالات اٹھائے جائیں گے لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے۔ تو مکمل انصاف اگر کرنا ہے شہداء کے ورثاء کے ساتھ اور پاک فوج کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، تو پھر عمران خان کو بھی سزا ہونی چاہیے، جو اس تمام جو شرپسندی ہے اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں، اور عمران خان کے ساتھ ان کے جو حواری ہیں، مراد سعید ہیں، باقی لوگ ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے 9 مئی کو آگ بھڑکانے کی کوشش کی تھی اور فوج کے اندر بغاوت ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔